أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. استصعدون ولا تلوون على أحد والرسول يدعوكم في أخراكم فأثابكم غما بغم لكي لا تحزنوا على ما فاتكم ولا ما أصابكم والله خبير بما تعملون. صدق اللہ العظیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر آمین یا رب العالمین. آج کے لیکچر میں ہم انشاءاللہ تعالی سورہ آل عمران کی آیت نمبر 153 کو گرامیٹیکلی انالائز کریں گے. آیت سکرین پہ آپ لکھی ہوئی دیکھ رہے ہیں. آیت کی تلاوت ابھی آپ نے سماعت فرمائی. آیت میں وقف کی ہمیں ایک ہی علامت نظر آ رہی ہے، لہٰذا اس آیت کے پہلے تو ہم حصے کریں گے 2، پھر مزید دیکھیں گے. تو پہلا حصہ کافی طویل ہوگا کہ اذ تصعدون ولا تلوون علی احد والرسول یدعوکم فی اخراکم فَأَصَابَكُمْ غَمًّا بِغَمٍّ لِكَيْ لَا تَحْزَنُوا عَلَى مَا فَاتَكُمْ وَلَا مَا أَصَابَكُمْ. کافی طویل حصہ ہے اور دوسرا حصہ مختصر سا حصہ وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ. اب جو پہلا حصہ ہے اس میں ہمیں حروف عطفہ مل رہے ہیں، واو بھی ہے، فا بھی ہے. تو واو اور فا دونوں کی بنیاد پر ہم انشاءاللہ تعالی اس بڑے حصے کے کچھ مختصر حصے جو ہے وہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. پہلا حصہ اس پہلے حصے میں ہوگا اذ تسعدون، دوسرا حصہ ہوگا ولا تلوون علی احد، تیسرا حصہ ہوگا والرسول یدعوکم فی اخراکم، چوتھا حصہ ہوگا فَأَصَابَكُمْ غَمًّا بِغَمٍّ لِكَيْ لَا تَحْزَنُوا عَلَى مَا فَاتَكُمْ وَلَا مَا أَصَابَكُمْ. تو واو اگرچہ ہمیں یہاں بھی نظر آ رہا ہے لیکن اس کے بعد چونکہ پورا جملہ نہیں ہے اس لیے ہم اس کو ایک حصے میں رہنے دیں گے. تو الحمدللہ جی پہلے حصے کے ہم نے 4 حصے کر دیے ہیں. اب جو پہلے حصے کا پہلا حصہ ہے اس کے الفاظ پہ بات کرتے ہیں. پہلا لفظ اس میں ہے اذ، جو کہ اسم ہے، ظرف ہے. اس کے بعد آپ کو فعل مضارع نظر آ رہا ہے تسعدون. علامت مضارع پیش والی ہے لیکن عین کلمہ زبر والا ہے، لہٰذا یہ مجہول کا صیغہ نہیں ہے. یہ فعل معروف ہے، جمع مذکر حاضر کا صیغہ ہے. صاد، عین اور دال اس کے حروف مادہ نظر آ رہے ہیں، لیکن ان 3 حروف مادہ میں نہ تو درمیان والا حرف شد کے ساتھ ہے تو یہ باب تفعیل نہیں ہے، نہ ہی فا اور عین کلمہ کے درمیان الف نظر آ رہا ہے تو یہ باب مفعلہ بھی نہیں ہے. اب بچا ہے یہ باب افعال. تو باب افعال کا لفظ ہے یہ تسعدون، صاد عین دال. باب افعال سے جب آتے ہیں تو خان صاحب نے ذکر کیا ہے اسعد یسعد اسعادن، معنی لکھیں اس کے اونچی زمین میں سفر کرنا، تیز دوڑنا. آیت کا ریفرنس یہی دیا ہے کہ اذ تسعدون ولا تلوون علی احد، یعنی جب تم دوڑتے تھے، یہ ترجمہ کیا انہوں نے. تو الحمدللہ جی پہلے حصے کا پہلا حصہ ہمارا مکمل ہو گیا. اب جو دوسرا حصہ ہے پہلے حصے کا وہ ہے ولا تلوون علی احد. اس میں واو حرف ہے، لا حرف ہے، حرف النفی ہے، اس لیے کہ آگے فعل مضارع جو ہے وہ آپ کو نارمل یعنی مرفوع نظر آ رہا ہے جو کہ تلوونا ہے. واو پہ آپ کو الٹی پیش نظر آ رہی ہے تو الٹی پیش شو کرتی ہے پیش اور واو کو، لہٰذا میں نے بریکٹ میں اس کو کھول کے لکھ دیا کہ یہ اصل میں تھا تلوونا. تلوونا فعل مضارع جمع مذکر حاضر کا صیغہ ہے کیونکہ علامت مضارع تا ہے. فعل معروف ہے، لام اور واو اس کے حروف مادہ ہمیں نظر آ رہے ہیں، گویا کوئی حرف علت جو ہے وہ ڈراپڈ ہے. خان صاحب کی ڈکشنری میں اس فعل کو لام، واو اور یا حروف مادہ کے تحت ذکر کیا گیا ہے. باب ضرب یضرب اس کا باب بتایا گیا ہے. لفظ بنتا ہے یہ لوا یا یلویو لوین اور تبدیلی کے بعد لوا یلوی لین. اس کے معنی خان صاحب نے لکھے ہیں رسی بٹنا کے ہوتے ہیں اور اس بنیادی مفہوم کے ساتھ زیادہ تر 2 معانی میں آتا ہے. پہلے معنی ہے کسی چیز کو مروڑنا اور دوسرے معنی ہے کسی چیز کو کسی طرف گھمانا. مزید بتا رہے ہیں کہ تلوونا جو کہ یہاں پر انہوں نے چونکہ ان شرطیہ کے بعد والی ایگزامپل سے لیا ہے تو وہ تلوو ہے، لیکن ہمارے پاس جو ہے یہ تلوونا ہے تو ہم اسے ہی فوکس کرتے ہیں کہ تلوونا اصل میں تلویونا تھا. قاعدہ جب اس میں اپلائی ہوا
تو یہ تلوونا ہوا۔ تلوونا کیسے ہوا؟ اس لیے کہ دو حروف علت اکٹھے آ گئے تھے، اور ہم نے ناقص کا یہ رول پڑھا ہوا ہے کہ جب بھی فعل ناقص کی گردان کرتے ہوئے کسی سیغے میں دو حروف علت اکٹھے آ جائیں تو مادے کا حرف علت ڈراپ کر دیا جاتا ہے۔ پھر پیچھے اگر حرکت مادے کا حرف علت ڈراپ کرنے کے بعد زبر ہو تو سیغہ تیار ہو جاتا ہے، اور اگر زبر نہ ہو تو پھر سیغے کے حرف علت کے مطابق حرکت لگائی جاتی ہے۔ تو تلوی یونا سے جب آپ نے یا ڈراپ کیا تو پیچھے زیر تھی واو پر، تو واو پر پیش لگا کر اسے تلوونا پڑھا گیا، تلوونا بنایا گیا۔ ایک سوال شاید آپ کے ذہن میں یہاں پیدا ہو رہا ہو کہ یہ واو بھی تو ہے بیچ میں، یعنی یہ اجوف بھی تو ہے، تو ذہن میں تازہ کر لیجئے کہ لفیف فعل کے بارے میں ہم نے پڑھا تھا کہ جب کسی فعل کے حروف مادہ میں عین اور لام کلمہ کی جگہ پر حرف علت آ جائے تو وہ لفیف مقرون ہوتا ہے، اور لفیف مقرون جو ہے یہ اجوف اور ناقص کا مجموعہ ہوتا ہے، اور لفیف مقرون میں صرف ناقص کے قواعد اپلائی ہوتے ہیں، اجوف کے قواعد اپلائی نہیں ہوتے۔ امید ہے آپ کو یاد آ گیا ہوگا۔ اب یہاں بھی خان صاحب نے آیت کا ریفرنس دیا ہے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 153 کا ہی کہ اذ تسعدون ولا تلوون علی احد، جب تم لوگ بھاگے جاتے تھے اور نہیں گھماتے تھے کسی ایک پر۔ تو اب یہ جو تلوونہ دو واؤ کے ساتھ تھا اس کو ایک واؤ کے طور پر لکھ کر اس کے اوپر الٹی پیش جو ہے وہ ڈال دی گئی ہمارے رسم الخط کے اعتبار سے، یعنی برصغیر پاک و ہند کے مصحف میں آپ کو تلوونہ ایسے ہی لکھا ملے گا۔ اب دیکھتے ہیں کہ سعودیہ کے مصحف میں تلوونہ کیسے لکھا گیا ہے۔ تو اب سعودیہ کے مصحف میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ تلوونہ کس طرح لکھا گیا ہے، واؤ کے اوپر سیدھی پیش ڈال کر ایک چھوٹا سا واؤ ڈال دیا گیا ہے۔ امید ہے ساری باتیں آپ کو سمجھ میں آ رہی ہوں گی۔ علی حرف جر ہے جس کے بعد احد کا لفظ جو ہے وہ مجرور استعمال ہو رہا ہے۔ پہلے حصے کے دوسرے حصے کے الفاظ سے بات کرنے کے بعد اب چلتے ہیں پہلے حصے کے تیسرے حصے کے الفاظ کی طرف، اور وہ ہے والرسول یدعوکم فی اخراکم۔ واو حرف ہے، الرسول اسم ہے، مرفوع استعمال ہوا ہے، اور یہاں پر الرسول سے مراد محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ یدعو فعل مضارع معروف واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے، دال عین واو حروف مادہ ہے۔ دعا یدعو باب نصر ینصرو سے استعمال ہوتا ہے، تبدیلی کے بعد دعا یدعو بلانا پکارنا کے معنی میں۔ یدعو کے ساتھ کم ضمیر منصوب متصل جمع مذکر حاضر کی لگی ہوئی ہے، فی حرف جر ہے جس کے بعد اخرا جو ہے یہ آخر کی مؤنث ہے۔ آخر کے معنی دوسرا ہوتا ہے اور اخرا کے معنی دوسری کے ہوں گے۔ کم ضمیر مجرور متصل جمع مذکر حاضر کی آپ اخرا کے ساتھ دیکھ رہے ہیں۔ اگلا حصہ جو ہے پہلے حصے کا جو کہ طویل حصہ ہے، اب اس کے الفاظ سے بات کریں گے۔ اس میں فا حرف ہے، اثابہ ثا واو اور با حروف مادہ کو استعمال کرتے ہوئے باب فعل سے اسوبا یثوبو اور تبدیلی کے بعد اثابہ یثیبو اثابتن۔ خان صاحب نے اس کے معنی لکھے ہیں بدلے میں کچھ دینا، اور آیت کا ریفرنس یہی دیا ہے کہ فَأَثَابَكُمْ غَمًّا بِغَمٍّ، تو اس نے بدلے میں دیا تم لوگوں کو غم پر غم۔ اصابہ کے ساتھ جو ضمیر لگی ہے کم ضمیر منصوب متصل جمع مذکر حاضر کی ہے، غمن کا لفظ جو ہے آپ منصوب دیکھ رہے ہیں اسم ہے، اور یہ اردو میں جو ہم غم استعمال کرتے ہیں نا اسی معنی میں ہے، یعنی غم یعنی غمگینی، بے چینی یا غم۔ با آگے حرف جر ہے جس کے بعد غم کا لفظ پھر ایک مرتبہ ہے اور مجرور ہے آپ کے۔ لام حرف ہے جس کے ساتھ آپ کو کئی نظر آ رہا ہے، لہٰذا یہ لام جو ہے لام کئی ہے، کیونکہ کئی کے ساتھ آنے والا لام جو ہے لام کئی ہی ہوتا ہے۔ آگے کئی آپ کو پھر نظر آ رہا ہے۔ لا حرف ہے اور آگے تحزنو فعل مضارع معروف آپ کو نظر آ رہا ہے، ہا زا اور نون اس کے حروف مادہ ہیں، باب سین سے استعمال ہوتا ہے حزینہ یحزنو غمگین ہونا کے معنی میں۔ تحزنو سے پہلے جو لا لگا ہوا ہے اس کے بارے میں دو باتیں کی گئی ہیں، ایک یہ کہ یہ لا جو ہے یہ زائدہ ہے، اور ایک بات یہ کہ یہ لا نافیہ ہے، اور جو آگے فعل مضارع تحزنو آپ کو نون کے بغیر نظر آ رہا ہے نا یہ کئی کے اثر کی وجہ سے ہے۔ الا حرف جر ہے جس کے بعد ما اسم ہے، اس میں موصول کے طور پہ استعمال ہوا ہے، فاتا فا واو اور تا حروف مادہ ہیں اس کے، باب نون سے استعمال ہوتا ہے۔ فوتا یفوتو تبدیلی کے بعد فاتا یفوتو فوتن، کسی چیز کا کسی کی دسترس یا پہنچ سے دور ہو جانا یعنی ہاتھ سے نکل جانا، اور آیت کا ریفرنس خان صاحب نے یہی دیا ہے۔ فاتا کے ساتھ کم ضمیر منصوب متصل جمع مذکر حاضر کی آپ دیکھ رہے ہیں، واو حرف ہے، لا بھی حرف ہے، ما اسم ہے،
اس میں موصول کے طور پر استعمال ہوا ہے۔ اصابہ صاد واو اور با اس کے حروف مادہ ہیں، باب فعل۔ اسوبہ یصوبو تبدیلی کے بعد اصابہ یصیبو اصابتاً، ٹھیک نشانے پہ لگنا اس کے معنی ہوتے ہیں۔ فعل ماضی معروف واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے۔ کم ضمیر منصوب متصل جمع مذکر حاضر کی آپ کو نظر آ رہی ہے۔ تو الحمدللہ جی جو پہلا حصہ طویل حصہ تھا اس کے ہم نے 4 حصے کر کے تمام الفاظ پہ بات مکمل کر لی۔ اب جو مختصر حصہ ہے آیت نمبر 153 کا دوسرا حصہ، واللہ خبیر بما تعملون، اس کے الفاظ پہ بات کریں گے۔ واو حرف ہے، اس میں جلالہ مرفوع ہے، خبیر فعیل کے وزن پہ مرفوع اسم آپ یہاں پر دیکھ رہے ہیں۔ با حرف جر ہے جس کے بعد ما جو ہے وہ موصولہ بھی لیا جا سکتا ہے اور حرف مصدر کے طور پہ بھی استعمال کیا جا سکتا ہے، لیکن میں نے موصولہ کے طور پہ اسے بلو کیا ہے۔ آخری لفظ آیت کا تعملون ہے جو کہ فعل مضارع معروف جمع مذکر حاضر کا صیغہ ہے۔ عین میم اور لام حروف مادہ ہیں، عاملہ یعمل عملا، عمل کرنا کے معنی میں۔ تو الحمدللہ جی آیت کے الفاظ پہ بات مکمل ہو گئی ہے۔ اب ہم چلتے ہیں جملوں کے اعراب کی طرف۔ جملہ مستانفہ ہم بنائیں گے۔ اس کے بارے میں پڑھ چکے ہیں کہ شروع میں جب آتا ہے تو یہ ظرفیہ ہوتا ہے اور مضاف ہو کر آتا ہے، اور اس سے پہلے ایک فعل جو ہے اذکر یا اذکرو محذوف مانا جاتا ہے جس کے لیے مفعول بھی بنتا ہے، اور اگر اس کو ہم پچھلی آیت کے ساتھ جوڑیں تو پھر یہ مفعول فی بنے گا پچھلی آیت میں فعل افا کے لیے یا صرفا کے، لیکن چونکہ ہم نئی آیت کر رہے ہیں تو ہم اس کو اذکرو کے لیے ہی مفعول بھی بنا لیتے ہیں جو کہ آسان ہے۔ اس ظرف ہے، اس کے بعد مضاف الیہ ہوگا اور مضاف الیہ کی جگہ پہ تسعدون جملہ فعلیہ آ رہا ہے۔ تسعدون فعل بفاعل ہے، واو ضمیر مرفوع متصل اس کا فاعل ہے۔ فعل اپنے فاعل سے مل کے جملہ فعلیہ ہو کر محلاً مجرور مضاف الیہ بنا اس ظرف کے لیے، اور اس ظرف اپنے مضاف الیہ سے مل کر مفعول بھی بنا ایک محذوف فعل اذکرو کے لیے، اور پھر اذکرو فعل محذوف اپنے فاعل اور اپنے مفعول بھی سے مل کر جملہ فعلیہ مستانفہ ہوا۔ ترجمہ کرنا چاہے تو ہم کچھ یوں کریں گے، یاد کرو جب تم چڑھے جاتے تھے۔ اگلا جملہ جو ہے واو عاطفہ کے ساتھ ہے، لا حرف نفی ہے، تلونا فعل با فاعل ہے، واو ضمیر مرفوع متصل اس کا فاعل ہے، الا حرف جر ہے جس کے بعد احد مجرور ہے اور یہ جار مجرور متعلق ہو جائے گا تلونا فعل کے، اور پھر تلونا فعل اپنے فاعل اور اپنے متعلق سے مل کے جملہ فعلیہ ہو کر عطف ہو جائے گا تسعدون والے جملے پر، اور ترجمہ کریں گے اور تم کسی کو مڑ کر نہ دیکھتے تھے۔ اس کے بعد جو تیسرا جملہ ہے والرسول یدعوکم فی اخراکم، اس کو میں انالائز کرنے لگا ہوں۔ اس واو کو ہم مانیں گے جی حالیہ۔ الرسول مبتدا ہے اس لیے مرفوع ہے، اور مبتدا کی خبر جو ہے وہ ہے یدعوکم فی اخراکم۔ یدعو فعل و فاعل ہے، واو ضمیر مرفوع متصل اس کا فاعل ہے، کم مفعول بھی کی ضمیر ہے، فی حرف جر ہے جس کے بعد اخرا مجرور ہے، اور اخرا جو ہے یہ مضاف ہے جس کا مضاف الیہ کم ہے، وہ مضاف الیہ ہو کر مجرور ہوا فی حرف جر کے لیے، اور فی حرف جر اپنے مجرور سے مل کر حال ہوا یدعو کے فاعل سے، پھر یدعو فعل اپنے فاعل اور اپنے مفعول بھی سے مل کے جملہ فعلیہ ہو کر محلاً مرفوع خبر بنا الرسول مبتدا کی، اور مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ ہو کر محلاً منصوب حال بنا، اور ترجمہ کریں گے حالانکہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں بلا رہے تھے اس حال میں کہ وہ تمہاری دوسری جماعت میں تھے، یعنی دوسری جماعت میں ہوتے ہوئے۔ اس کے بعد جو اگلا جملہ ہے طویل جملہ، اس کی ابتدا ہو رہی ہے فا سے، اس فا کو ہم مانیں گے عاطفہ۔ اصابہ فعل با فاعل ہے، ہوا ضمیر مرفوع متصل اس کا فاعل ہے، کم مفعول بھی ہے اور مفعول بھی اول ہے کیونکہ آگے جو غمن ہے وہ مفعول بھی ثانی ہے۔ غمن نکرہ ہے، اس کے بعد بی غمن جار مجرور نکرہ کے بعد آتا ہے تو عام طور پہ صفت بنتا ہے، تو یہ غمن موصوف ہو جائے گا اور بی غمن اس کی صفت بن جائے گا۔ یہاں تک جوڑوں تو اصابہ فعل اپنے فاعل اور دونوں مفعولوں سے مل کر جملہ فعلیہ ہو گیا، اور اس جملے کا عطف ہم کر دیں گے تسعدون والے جملے پر، اور ترجمہ کرنا چاہیں تو کچھ یوں ہوگا، تو اس نے بدلے میں تمہیں غم کے ساتھ اور غم دیا۔ اب یہاں پر جو ہوا کی ضمیر ہے یہ اس میں جلالہ کی طرف لوٹ رہی ہے، ذہن میں رکھیے گا۔ جملہ بھی جاری ہے، لِکَیْ لَا تَحْزَنُوا، یعنی اس کی وجہ بیان کی جا رہی ہے آگے، لام تعلیل ہے، یعنی لِکَیْ کو ہم ایک ہی لفظ کے طور پہ لیں گے، لام تعلیل لام کئی، لا جیسے کہ میں نے کہا تھا یا زائدہ ہے یا نافیہ ہے، تحزنوا فعل با فاعل ہے، واو ضمیر مرفوع متصل اس کا فاعل ہے، الا حرف جر ہے جس کے بعد ما اس میں موصول مجرور ہوگا محلاً، ما اس میں موصول ہے تو اس کا صلۃ الموصول جو ہے وہ ہے فاتکم، فاتا فعل با فاعل ہوا ضمیر مرفوع متصل اس کا فاعل، کم مفعول بھی کی ضمیر ہے، فعل اپنے فاعل مفعول بھی سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کر صلۃ الموصول بنا ما اسم موصول کے لیے، اور نوٹ کر لیجئے گا کہ جو عائد ہے ضمیر وہ محذوف ہے،
یعنی وہ چیز جو تمہارے ہاتھ سے نکل گئی۔ پھر ما اسم موصول اپنے صلۃ الموصول سے مل کر محلاً مجرور ہوگا الا حرف جر کے لیے، اور الا حرف جر اپنے مجرور سے مل کر متعلق ہو جائے گا تحزنوا فعل کے۔ پھر تحزنوا فعل اپنے فاعل اور اپنے متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کر صلۃ الموصول حرفی بنے گا ایک ان مقدرہ ان پوشیدہ کے لیے، کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ لام کئی کے بعد ان پوشیدہ ہوتا ہے جو فعل مضارع کو منصوب کرتا ہے۔ پھر وہ صلۃ الموصول حرفی جو ہے وہ مصدر کی تعویل میں ہو کر مفرد کی تعویل میں ہو کر محلاً مجرور ہوگا لام کئی کے لیے، لام جارہ کے لیے، لام تعلیل کے لیے، اور لام جارہ، لام کئی، لام تعلیل جو ہے یہ اپنے مجرور سے مل کر متعلق ہو جائے گا اصابہ فعل کے۔ اور پھر اصابہ فعل اپنے فاعل، اپنے دونوں مفعولوں اور متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کر عطف ہم اس کا پہلے ہی کر چکے ہیں تسعدون والے جملے پر، اور اتنے حصے کا ترجمہ کرنا چاہیں تو کچھ یوں کریں گے، پھر اس نے بدلے میں تمہیں غم پر غم، یعنی غم کے ساتھ غم دیا، اس کی وجہ بیان کی تاکہ تم نہ اس پر غمزدہ ہو جو تمہارے ہاتھ سے نکل گیا۔ جملہ بھی جاری ہے اور اس کا اگلا حصہ ہے ولا ما اصابکم، واو عطفہ ہے، لا یہاں پر زائدہ ہے، تاکید کے لیے آیا ہے، ما اسی طرح اسم موصول ہے جس کا صلۃ الموصول جو ہے وہ اصابکم ہے، اصابہ فعل با فاعل ہے، ہوا ضمیر مرفوع متصل اس کا فاعل ہے، اور کم جو ہے مفعول بہ کی ضمیر ہے۔ اصابہ فعل اپنے فاعل اور مفعول بہ سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کر صلۃ الموصول بنا ما اسم موصول کے لیے، اور ما اسم موصول اپنے صلۃ الموصول سے مل کر محلاً مجرور ہوا اس لیے کہ اس کا عطف ہم کریں گے ما فاتکم پر، اور ترجمہ کریں گے اور نہ اس پر جو تمہیں مصیبت پہنچی۔ اب جو دوسرا جملہ ہے وہ سمپل ہے، واو کو ہم مستانفہ قرار دے دیں گے، اللہ مبتدا، اس میں جلالہ مبتدا جس کی خبر خبیرن ہے اس لیے مرفوع ہے، اور خبیرن چونکہ صفت مشبہ کا صیغہ ہے لہٰذا بما تعملون کو جار مجرور کو اس کے متعلق قرار دے دیں گے۔ با حرف جر، ما اسم موصول محلاً مجرور جس کا صلۃ الموصول تعملون، تعملون فعل با فاعل، واو ضمیر مرفوع متصل فاعل اور ضمیر عائد محذوف، یوں مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ بن جائے گا، اور ترجمہ سمپل ہے اور اللہ خوب باخبر ہے اس چیز پر جو تم کر رہے تھے۔ تو الحمدللہ جی ہماری ورکنگ مکمل ہوگی۔ اب ذرا محمود صافی صاحب کی ورکنگ کے ساتھ جملوں کے اعراب کو چیک کر لیتے ہیں۔ محمود صافی صاحب نے پہلا جملہ تسعدون والا فی محل جر بے اضافہ از قرار دیا ہے، ہم نے بھی ایسے کیا ہے۔ لا تلونا فی محل جر معطوف والا جملہ تسعدون ہم نے بھی ایسے کیا ہے۔ الرسول یدعوکم فی محل نصب حال قرار دیا ہے۔ یدعوکم فی محل رفع خبر المبتدا الرسول قرار دیا ہے، بالکل ایسا ہی ہے۔ اصابکم فی محل جر معطوف والا جملہ تسعدون ہم نے بھی ایسے ہی کیا تھا۔ تحزنوا لا محل لها صلۃ الموصول حرفی کئی، تو انہوں نے کئی کو حرف مصدر مان کر جو ہے اس کا صلۃ الموصول حرفی بنایا ہے۔ فاتکم لا محل لها صلۃ الموصول حرفی ما الاول، اصابکم لا محل لها صلۃ الموصول ما الثانی، اللہ خبیر لا محل لها استنافیہ، اور تعملون لا محل لها صلۃ الموصول ما الثالث۔ تو الحمدللہ جی 100% ورکنگ ہماری میچ ہو گئی ہے محمود صافی صاحب کی ورکنگ کے ساتھ۔ اب اس آیت کا ترجمہ دیکھ کے آیت کو مکمل کر لیتے ہیں۔ اذ تسعدون، جب تم دور چلے جاتے تھے، ولا تلوون علی احد، اور کسی کو مڑ کر نہیں دیکھتے تھے، والرسول یدعوکم فی اخراکم، اور رسول تمہیں پچھلی جماعت میں بلا رہے تھے، فاصابکم غما بغم، تو اس نے بدلے میں تمہیں غم کے ساتھ اور غم دیا، لکی لا تحزنوا علی ما فاتکم، تاکہ تم نہ اس پر غمزدہ ہو جو تمہارے ہاتھ سے نکل گیا، ولا ما اصابکم، اور نہ اس پر جو تمہیں مصیبت پہنچی، واللہ خبیر بما تعملون، اور اللہ اس کی پوری خبر رکھنے والا ہے جو تم کرتے ہو۔ اس تسعدون والا جو حصہ ہے یہ اس وقت جو مسلمانوں میں پریشانی پیدا ہوئی تو اس وقت جو ان کی بھاگنے کی کیفیت تھی اس کو ذکر کیا جا رہا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں پچھلی جماعت میں، یعنی جو ثابت قدم رہی تھی، پکار رہے تھے لیکن تم دوڑتے جا رہے تھے اور کسی کی طرف مڑ کر نہیں دیکھ رہے تھے۔ اور فاصابکم غما بغم، یہاں پر ذکر ہے کہ ایک تو شکست کا غم تھا اور دوسرے پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت کی افواہ بھی پھیلا دی گئی تھی۔ باقی تفصیل جو ہے اس آیت کی آپ کسی اچھی تفسیر میں دیکھ سکتے ہیں۔ الحمدللہ آج کے لیکچر میں ہم نے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 153 کو گرامیٹیکلی انالائز کر لیا ہے، کافی وقت لگا ہمارا، لیکن امید ہے کہ آیت آپ کو سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ انشاءاللہ تعالیٰ اگلے لیکچر میں اگلی آیت کے ساتھ آپ سے ملاقات ہوگی۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔